السلام علیکم دوستو، انفو پینل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ برائے مہربانی جو ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں، اور آپ کوئی اور ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ ویڈیو بھی بنا دیں۔ یہ چلیں آج کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے ویڈیو چار نوجوانوں کا قصہ ہے۔ یہ چار نوجوان جو ہے یہ سونے کی تلاش میں جا رہے تھے۔ ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ کہیں سونا انڈیا میں نکل آیا ہے، کہیں سونا کی کوئی کان ہے۔ تو یہ چاروں نوجوان، چار تھے یا پانچ تھے، وہ جا رہے تھے سونے نکالنے کے لیے۔ راستے میں جاتے جاتے ان کو دیکھا، انہوں نے ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں جو ہے وہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں اور آس پاس پڑوس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بابا جی کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہمیں کچھ سنائیں، کچھ باتیں کرنے لگ پڑے ان کے ساتھ۔ تو بابا جی نے ان کو دینی باتیں کی، نصیحتیں کی، بہت ساری باتیں ان سے ہوئیں۔ تو ایک نوجوان ان میں سے، ان کے دل پر کچھ ایسا اثر ہوا، کچھ ایسی ان کو اچھی لگی وہ باتیں کہ وہ جو ہے وہیں ٹھہر گئے بابا جی کے پاس، اور باقی نوجوانوں کو کہنے لگے کہ آپ جاؤ سونا لے آؤ، میں تھوڑی دیر بابا جی کے پاس بیٹھوں گا، ان سے باتیں کروں گا، مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ وہاں بیٹھ گئے۔ بہرحال یہ باتیں کرتے رہے وہ بابا جی کے ساتھ۔ بابا جی نے بہت ساری نصیحتیں کی، بہت ساری اچھی باتیں بتائیں۔ اتنے میں وہ نوجوان جو تھے، جو سونا لینے گئے تھے، وہ سونا لے کر واپس آ گئے۔ وہ ان کے پاس بورے تھے، تھیلے تھے، تھیلوں میں سونے کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے، اور وہ واپس آ گئے اور انہوں نے اس نوجوان کو بتایا جو نہیں گیا تھا کہ دیکھو ہم سونا لے کر آئے ہیں، اور یہ سونا دیکھیں کتنا مفید ہے، تو آپ نہیں گئے، لہذا آپ اس سے محروم رہ گئے ہو۔ بہرحال اس نوجوان کو بھی افسوس ہوا کہ میں اگر ان کے ساتھ چلا جاتا تو اتنا سونا مجھے مل جاتا، میں بھی سونا لے کر آتا، میرے بھی دن حالات بہتر ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ، میں رہوں گا بابا جی کے پاس، ابھی نا میرا بھی دل جانے کو نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ بابا جی کے پاس بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اتنی دیر میں بابا جی نے ان کو کہا کہ مجھے رفع حاجت کی شکایت ہو رہی ہے، تو چلو میرے ساتھ، آپ وہاں ٹھہرنا، میں رفع حاجت کر کے ہم دونوں ساتھ واپس آ جائیں گے، باتیں کرتے جائیں گے، باتیں کرتے آ جائیں گے۔ تو وہ بابا جی اور وہ نوجوان ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دیر کھیتوں میں جا کر کوئی جو ہے بابا جی تھوڑا آگے چلے گئے، نوجوان وہاں بیٹھ گیا۔ تو بابا جی نے رفع حاجت سے فارغ ہوئے تو نوجوان کو آواز لگائی کہ بیٹا وہاں سے ڈھیلے لے کر آؤ، میں نے استنجا کرنا ہے، مٹی کے ڈھیلے لے کر آؤ۔ تو وہ نوجوان اٹھا، اس نے دیکھا ڈھیلے تو ہیں، بہت سارے ہیں، تو اس نے ڈھیلا اٹھایا تو وہ سونے کا بن گیا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ کیا معاشرہ ہوا، بہت پریشان ہوا۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ غلطی سے ایسا ہو گیا، میں کیا کرتا ہوں، دوسرا ڈھیلا اٹھاتا ہوں۔ اس نے دوسرا ڈھیلا اٹھایا، وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ تیسرا اٹھایا، وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ چوتھا اٹھایا، وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ وہ نوجوان بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا سارے سونے کے ڈھیلے پھینکے، اور جو ہے وہ مزید ڈھیلے، جس ڈھیلے کو بھی اٹھاتا تھا وہ سونے کا ہو جاتا تھا۔ تو بابا جی نے آواز لگائی کہ بیٹا کیوں اتنی دیر کر رہے ہو، ذرا جلدی لے آؤ، میں نے پاکی اختیار کرنی ہے۔ تو وہ نوجوان بڑا پریشان تھا، اس نے پھر پتھر اٹھایا، وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ تو بابا جی نے جب دوبارہ آواز لگائی تو نوجوان نے سچ بتا دیا۔ اس نے کہا بابا جی میں کیا لے کر آؤں، میرے پاس تو یہاں میں جس کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے۔ خیر بابا جی نے کہا اچھا یہ سونے سے تو استنجا نہیں ہو سکتا، سونا تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سے استنجا کیا جا سکے یا انسان پاکی حاصل کر سکے، مٹی کا ڈھیلا کم از کم اس قابل تو ہے کہ اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اس سے اللہ کے حضور
کھڑا ہوا جا سکتا ہے پاکی حاصل کر کے، لیکن سونا تو ایسی چیز ہے کہ جس سے پاکی حاصل کر کے آپ اللہ کے سامنے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ سن کر وہ بابا جی وہاں سے خیر آ گئے دونوں دوبارہ اسی جھونپڑی میں، اور بابا جی نے ان کو بتایا کہ دیکھو مٹی جو ہے وہ کس قدر افضل ہے کہ یہ انسان کو پاکی دلاتی ہے، یہ اس سے انسان جو ہے استنجا کر سکتا ہے، اس سے انسان جو ہے تیمم مٹی بنا، اس کی مٹی بنا لیں، مٹی بنا کے تیمم کر لیں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سونا تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ پاکی بھی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس سونے کے پیچھے جا رہے تھے جو سونا اس قابل بھی نہیں ہے اس سے پاکی حاصل کی جا سکے۔ خیر وہ نوجوان بڑا متاثر ہوا، اس نے سوچا کہ واقعی یہ تو سونا تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ انسان کو پاک کر سکے۔ یہ باتیں کرتے 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 بابا جی نے آخر ان کو یہ سمجھا دیا، اس نوجوان کی بھی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے بھی اس حد تک بابا جی نے ان کو جو ہے کیا کہنا چاہیے نالج ان کے اندر، تصوف کا نالج ان کے اندر ٹرانسفر کر دیا کہ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ بھائی واقعی سونا تو جو ہے یہ دنیا ساری سونے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن سونا ہے تو کسی کام کا بھی نہیں، تو ہم لوگ خام خواہ مطلب جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ کے ساتھ مطلب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ وہ اس نوجوان جو تھا وہ 20 سال پھر اس بابا جی کے ساتھ اس نے بابا جی کی خدمت کی اور ایک بہت بڑے ولی اللہ بن گئے۔ آپ جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ بابا جی کون تھے؟ وہ بابا جی یہ آپ پہلے جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، دہلی میں ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، چشتی سلسلے کے ہیں، حنفی ہیں۔ یہ آپ اس کا دیدار کر لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیے یہ دوسری ہستی کا دربار ہے، یہ بابا فرید الدین شکر گنج ہے۔ یہ وہ بابا جی ہیں جو نوجوان کو تصوف کا علم دے رہے تھے۔ آپ حضرات اندازہ لگا لیں کہ دونوں بزرگ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ 20 سال تک جو ہے نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کا علم دیا، اور اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ آج کے دور میں یا اس دور میں بھی کتنے بڑے ولی اللہ دے، کتنی بڑی ہستی دے۔ تو ان کے جو پیر و مرشد ہیں بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتنی بڑی ہستی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے ہمیں دور رکھے اور آخرت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکی کی طرف مائل رکھے اور ہمیں گناہوں سے، شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور گناہوں سے دور رکھے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ لیکن اللہ حافظ کہنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا، امید ہے، اگر نہیں کیا تو اب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔